الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے اب سمجھنے والا؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ہمارے لیے ترغیب ہے، اور یقیناً ہم دیگر علوم کو سیکھنے کے لیے اور اس کی اصطلاحات کو یاد کرنے کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، اگر اس کا 1/4 حصہ 1/4 بھی اگر ہم قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، عربی زبان کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد سے اور قرآن مجید اور عربی زبان کے انتہائی آسان ہونے کی وجہ سے ہم بہت ہی کم وقت میں قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا روزانہ کی بنیاد پر ایک سپارے کو سمجھنے کے حوالے سے اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ آج گزشتہ رات جو کہ پہلی تراویح ادا کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہلی تراویح میں تلاوت کیے جانے والے پہلے سپارے کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ مضامین بیان کروں۔ پہلی تراویح کا آغاز اور یقیناً ہر رکعت کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ نازل ہونے کے اعتبار سے اگرچہ پہلی سورت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی ابتدا وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اور حقیقت میں سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو سکھائی ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین سے آپ جو ہے دعا کیا کریں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کا عظمت کا اقرار، اور اس کے بعد اس بات کا اقرار کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یقیناً ہم کہیں اور سر نہیں جھکاتے، اور یقیناً کسی اور سے بھی مدد طلب نہیں کرتے، بلکہ ہمارا ملجا و ماوا اور سب کچھ بس اے اللہ تو ہی ہے۔ اور اس اقرار کے بعد اللہ رب العالمین سے ہدایت کی طلب، اور اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے کہ فوراً اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے، اور سورۃ البقرہ جو کہ مدنی سورت ہے اور 286 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے، اس کی ابتدا ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے ذالک الکتاب، یہ جو تو نے ہدایت کی دعا کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب تیری دعا کے جواب میں، تیری ہدایت کے لیے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر رہا ہوں۔ معزز سامعین، آج کی جو تراویح جو پہلا سپارہ ہے وہ سورۃ البقرہ کی 141 آیات پر مشتمل ہوگا، اور شروع میں ہی اللہ رب العالمین ہدایت کے لیے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہدایت وہ لوگ حاصل کر سکیں گے جن میں تقوی اور پرہیزگاری، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا جذبہ اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ موجود ہوگا، اور سب سے اہم بات کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھیں گے، ان سین، جو نظر نہیں آ رہا۔ آج کے سائنٹیفک دور میں جو کہ انسان کو ہر طرف اس بات کی طرف لگا دیا گیا ہے کہ آپ جو دیکھیں، آپ جو آبزرو کریں، آپ جو سنیں، آپ کے جو حواس جو ہے جس کی گواہی دیں، بس وہی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلی صفت میرے بندوں کی یہ ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے
سب سے پہلے تو اس پر وہ بنا دیکھے بھی ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد آپ کے لیے کئی چیزوں کے لیے قرآن مجید نے تحقیق کے، آبزرویشن کے اور تمام علوم کے جو ہے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا بیان ہے، بعد ازاں منافقین کے بعد مشرکین کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی گئیں، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ انسان نہیں بلکہ خلیفہ فی الارض ہوں گے، انسان کا ایک مقام ہے۔ اور یہ جو پہلے انسان یا پہلے مسلمان کی جو بحث جو چھیڑی جاتی ہے، جو ہمارے سیکولر طبقے کی طرف سے آتی ہے، یقیناً یہ ایک جو ہے بے مقصد بحث ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام خود ایک نبی ہیں اللہ رب العالمین کے، اور ان کو خلیفہ کی حیثیت سے اللہ رب العالمین اپنے خلیفہ کی حیثیت سے زمین پر جو ہے بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک کشمکش ہمارے سامنے آتی ہے کہ شیطان انسان کی فضیلت کا اقرار کرتا ہے، شیطان انکار کرتا ہے، اور پھر ایک کشمکش نیکی اور بدی کی اس دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد شیطان اپنا کام کرتا ہے، اور فوراً جو ہے آدم علیہ السلام کو غلطی کرنے پر جو ہے ابھارتا ہے، اور آخرکار آدم علیہ السلام سے وہ درخت کے قریب جانے کی غلطی سرزد ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ غلطی کے فوراً بعد آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فوراً ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ معزز سامعین، انسانیت اور شیطان کے رستے کا یہی فرق ہے کہ انسان سے غلطی ہوتے ہی وہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اور شیطان یہ کرتا ہے کہ جیسے ہی غلطی کر جائے تو اپنی غلطی کے دلائل جو ہے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، عذر پیش کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس اس کے آرگیومنٹس یہ ہیں، میں نے جو غلطی کی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یہ کوئی سزا نہیں تھی زمین پر بھیجنا، بلکہ یقیناً جو شروع میں جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، لہذا اس مقصد کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ یہ جو عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی، معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے فوراً آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا، اور اس کے بعد اس بحث کے بعد اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد کو طلب کرنے کا اللہ سے مومنوں کو طریقہ سکھایا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل جو کہ یہودی ہیں، ان کے حوالے سے باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان پر اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں کی، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی، اور ہر مرتبہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو مسلسل جو ہے ذلت اور خواری کے اندر اور پستی کے اندر مبتلا کیا۔ معزز سامعین، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان ہے کہ کس طرح خانہ کعبہ کو انہوں نے تعمیر کیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اس بستی میں، اے اللہ، اس میرے خاندان میں سے، میری نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان لوگوں کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے، جو ان کو حقیقی علم سے سرفراز کرے اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی تربیت کرے۔ معزز سامعین، یقیناً اس دعا کا جواب اور اس دعا کی قبولیت حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ یہ آج کی تراویح کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ
دوسرے سپارے کی تراویح کے خلاصے کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اپنے دلوں کو اطمینان، سرور بخشنے اور اس کے بعد اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور دیگر لوگوں کو پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔